قرآن کریم کی ایک آیت کو لے کر بات شروع کر رہا ہوں۔ سورہ 3 کی ایک آیت پڑھی ہے، خالق ارشاد فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ مجاز کو حقیقت بنانا، سمندر کی وسعتوں کو کوزے میں بند کر دینا اور آسمانوں کی بلندیوں سے ستارے توڑ لانا آسان کام ہے، لیکن عنایت کردہ عنوان انسان اور انسانیت پر روشنی ڈالنا بڑا مشکل کام ہے۔ انسان خداوند عالم کی تخلیق کا وہ عجیب و غریب شاہکار ہے جسے خلق فرما کر خالق انسان نے، خالق لم یزل نے اتنے فخر سے ارشاد فرمایا کہ اس کے فخر کا عالم یہ تھا، زمانہ سن لے، انا خلقنا الانسان، اس انسان کو میں نے نہیں، اسے ہم نے خلق فرمایا۔ پھر ہم نے اس انسان کو خلق فرما کر اس کے فانوس دماغ میں شمع عقل روشن کی اور پھر اختیارات کی قوت سے نوازا۔ تمام اختیارات سے نواز کر پھر ہم نے اعلان کر دیا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے اسے ہدایت سبیل بھی کر دی ہے، چاہے یہ شکر کی راہوں پر چل کر شکر گزار بندہ بنے، چاہے یہ کفر کی راہوں پر چل کر ناشکرہ بنے۔ لہٰذا ہم اس انسان کو اختیارات دیتے ہیں، یہ جیسے چاہے یہ ویسے اپنی زندگی گزارے۔ ہم بھی ایک دن مقرر کریں گے پھر قیامت کا، اس دن اس سے پوچھیں گے اب بتا کن راہوں پر چل کر ہم تک آئے۔ یہ حضرت انسان، یہ ماؤ تین کا مجموعہ، یہ آب و گل کا سنگم، یہ کچھ پانی اور کچھ مٹی کا پتلا، یہ زمین پہ جال بن کے بچھ گیا، یہ آسمانوں پہ کمندے ڈالنے لگا، زمین اس سے نہ بچی، پہاڑ اس سے نہ بچے، ہوا اس سے نہ بچی، فضا اس سے نہ بچی، سمندر کی ہیبت ناکی کو چیلنج کر کے اس نے اس کی موج سے موج ٹکرا دی، اس نے جو فلک پر اڑتے ہوئے طائروں کو زمین پہ بسمل کر کے پھینک دیا، اس نے حباب کے دل توڑ دیے، اس نے آب رواں کی چادر تباہ کر دی، اس نے کارے دریا میں چھپے ہوئے صدف کو لا کر سطح آب پہ بے آبرو کر دیا، یہ لوہے کو آکاش پہ اڑا رہا ہے، یہ موتی کی آبرو کو بچا رہا ہے، یہ دانے کو دھرتی سے اٹھا رہا ہے، یہ ذرے کا جگر چیر کے اس میں سے ایٹم نکال رہا ہے، یہ زمین کو ناقابل رہائش سمجھ کر چاند ستاروں پہ ڈیرے ڈالنے جا رہا ہے۔ فرشتوں میں ایک ہلچل سی مچ گئی ہے جس میں جبرائیل ارشاد فرما رہا ہے فرشتوں ہوشیار، یہ جنت سے نکالا ہوا پھر واپس آ رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ انسان کے پاس کس چیز کی کمی ہے۔ اس کے پاس کھانے کے لیے بے مثال خوراکیں ہیں، پہننے کے لیے نو بنو